ایک بھارت نے یہ کہا ہے کہ دنیا کو یوکرائن کی وار سے آگے کی سوچنا چاہیے. ورلڈ شوڈ موو آن فرام یوکرائن وار اور فوکس جو ہے پاورٹی پہ کرنا چاہیے. بات تو انہوں نے صحیح کی ہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے مر نہیں سکتا. پاکستان انشاءاللہ جیتا رہے گا. 1971 میں جو ہوا وہ چلیں ایک ہماری غلطی تھی، لیکن 1965 میں اور 1998 میں کارگل میں جو کچھ ہم نے کیا، اب مشرف صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، انہوں نے جو کچھ کیا بھارت کو چنے چبوائے. انڈیا کی IIT یونیورسٹی ہے، دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں اس کا کاؤنٹ ہوتا ہے، تو وہاں پر کیا ہم پاکستانیوں کا کوئی حق نہیں وہاں پر جا کر تعلیم حاصل کریں. تو اسی وجہ اور دوسری جو ہے وہ پاکستان کے اندر بلکہ IMF نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بھائی جا کے چین UAE سعودی عرب سے لکھوا کے لاؤ کہ وہ ہم تمہیں پیسے دیں گے تو پھر ہم تمہیں جو ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دن دن آ رہے ہیں، حکومت ان کو پکڑنے کی کوشش کر اور ایک تماشا بنا ہوا ہے. نمسکار دوستو، پیارا بھارت بن میں آپ کا شواگت ہے. دوستو، پاکستان کے ایک ہائی کمشنر عبدالباسط نے صاحبہ سرکار کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کے بغیر ان حالاتوں سے باہر نہیں نکل سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت سے رشتے سدھارنے کے لیے مر رہا ہے. دوستو، IMF بھی ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے پاک سے لکھت گارنٹی مانگ رہا ہے کہ جاؤ چین UAE اور سعودی عرب سے لکھوا کے لاؤ تبھی ہم پیسہ دیں گے. تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں پاک میڈیا اور جنتا کی اس پر کیا رائے ہے. پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے مر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ ان کی سٹیٹمنٹ پر؟ میں ان کی سٹیٹمنٹ پہ جسٹ یہی اوپینین دینا چاہوں گا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کے لیے مر نہیں سکتا. پاکستان انشاءاللہ جیتا رہے گا. 1971 میں جو ہوا وہ چلیں ایک ہماری غلطی تھی، لیکن 1965 میں اور 1998 میں کارگل میں جو کچھ ہم نے کیا، اب مشرف صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، انہوں نے جو کچھ کیا بھارت کو چنے چبوائے. ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ہی آپ جانتی ہیں کہ 2020-21 کی جو بات ہے ابھی نندن والی، اس کو بھی جو اس کا جہاز آیا F-16 کو گرایا. تو اگر بھارت چاہے کہ امن کے لیے وہ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہے تو ٹھیک ہے. ہمارے ہائر کمشنر کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹوٹلی رانگ ہے. پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. آج کل جو تشدد چل رہا ہے کشمیریوں کے اوپر، اسپیشلی مودی، میری بات سنیں، انڈیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے. بالکل ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں اگر ہم جائیں تو ہمیں انڈیا کی ضرورت ہے. انڈیا کے جو لوگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آگے ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. امریکہ میں، USA، UK، ہر کنٹری میں وہ اپنا بیسک بون جو ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ پاکستان کے جو ہمارے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ہیں ہم ان کے محتاج ہیں. اس چیز کو ہم کنڈیم نہیں کریں گے کہ یار انڈیا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے. وہ ہر فیلڈ میں ان کا ڈاکٹر ہم سے بہتر ہے، ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہم سے بہتر ہے. اکانومی وائز انڈیا ہم سے بہت آگے ہے. آپ کو بھی یہ نہیں لگتا کہ ہمیں پرانی باتوں کو بھول کر اب انڈیا کے ساتھ ایک نئے سرے سے تعلقات بہتر کرنے چاہیے، کیونکہ اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں؟ ٹھیک ہے، اگر میڈیسن کی فیلڈ میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہیے. امپورٹ کے لیے بھی دیکھا جائے تو ہمیں ان سے کافی چیزیں امپورٹ کروانا پڑتی ہیں، اس کے لیے ہمیں تعلقات بہتر کرنا چاہیے. بٹ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ہمیں ان کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہماری مساجد کے اوپر جا کے حملے کر رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو باہر ہولی کے نام پہ ان کو ننگا کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ سب کچھ کیا. میری بات سنیں، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کشمیر کی. پہلے تو یہ تو دیکھ لیں کہ زمان پارک میں کیا ہو رہا ہے. زمان پارک میں ایک دوسرا کشمیر بنا بیٹھا ہے، آپ وہاں کے حالات تو دیکھیں، پھر بعد میں ہم کشمیر کی بات کریں گے. ہمارے زمان پارک کے پیچھے صرف فوج ہے اور کچھ نہیں ہے. آرمی بھیج رہی ہے، حافظ وسکی بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو کمانڈز آ رہی ہیں باجوہ کی طرف سے، جو کمانڈ بھیجتا ہے وہ کیے جا رہا ہے. ٹوٹلی اوپنلی سپیکنگ ہمارا آرمی جو ہے ٹوٹلی وہ اس کے پیچھے ہے. رینجرز بھی حملہ کر رہی ہے، پولیس بھی کر رہی ہے. عمران خان انشاءاللہ تعالی ڈٹا ہوا ہے، ان چوروں کو اس نے چنے چبوائے ہیں، چبوائے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جان کی قیمت، جان کا نذرانہ پیش کر کے عمران خان صاحب خود تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں بلٹ پروف کمرے میں، باہر تو دیکھیں تو عوام زخمی ہو رہی ہے نا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سڑکوں پہ دن دن آ رہے ہیں، حکومت ان کو پکڑنے کی کوشش کر اور ایک تماشا بنا ہوا ہے. لیکن سر پہلے یہ جو انڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں یوکرائن وار سے آگے کی بات کرنی چاہیے اور پاورٹی پہ فوکس کرنی چاہیے، تو امریکہ کا یہ ایجنڈا نہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے ایک بڑی انڈیپینڈنٹ سی تھاٹ لے رہا ہے جس کو آبویسلی امریکنز جو ہے وہ پسند نہیں کریں گے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ سر؟
देखें जी, बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि इंडिया की जो भी रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक के साथ बनी है आज तक, उसमें आपने नोट किया होगा कि इंडिया की जो अपनी उसमें जो इनपुट है और अपनी एक सोच है वो भी हमेशा बरकरार रहती है। ये कभी नहीं हुआ कि इंडिया मुकम्मल तौर पे रिकंसाइल कर ले जो भी इंटरनेशनल या अमेरिकन एजेंडा है उसके सामने। ये बात आपकी सही है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग फोकस है, फोकस ऑफ अटेंशन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक ओशन है और साउथ चाइना जो है मामलात हैं। तो उस हवाले से जाहिर है उन्होंने जो ये अलाइंसेस तरतीब दिए हैं जिसमें इंडिया वन ऑफ द टॉप प्लेयर है, लेकिन आपने ये देखा है कि इनमें से कोई अलायंस भी नया नहीं है। यूक्रेन के वार से पहले के भी हैं और उसके बाद के भी हैं, लेकिन उसमें इंडिया का जो अप्रोच रही है वो इंडिपेंडेंट रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर सिटिंग इन दोज अलायंसेस। उसमें जो है ये नहीं है कि हम अलायंस में शामिल हो गए तो बस पूरे मर्ज हो गए और आज के बाद हमारी राय नहीं। अगर आप उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखें तो इंडिया की जो एक तरह की इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पॉलिसी की रही है माजी में, उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत ट्रिम ज़रूर किया ताकि वो जो बदलते हुए हकायक हैं, चेंजिंग फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, या जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल रहा है, उसके मुताबिक उसको रिकंसाइल करें, और उन्होंने बड़े सक्सेसफुली किया। लेकिन आप ये देखें कि दो तीन चीज़ें जिसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क को इस तरह की चीज़ों के, कि एक तो उन्होंने यूक्रेन वार पे जो स्टैंड लिया वो बहुत बड़ा बैलेंसिंग किस्म का एक फैक्टर था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये स्टैंड ले नहीं सकते थे रूस के साथ उनकी जो मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और हिस्टोरिकली एक लंबी जो एसोसिएशन है उसको सामने रखते हुए ज़ाहिर है तवक्को यही रखी जा रही थी कि इंडिया इस सस्टेन नहीं कर सकेगा। लेकिन बीच में उन्होंने जो है वो इस तरह के बयानात मसलसल दिए जिसमें ये तासर दिया कि हम एंटी वार हैं और हम बात कर रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है, ये दूसरा तीसरा मौका है जब उन्होंने एक्चुअली कहा कि यूक्रेन वार जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है और इसके लिए मुतबादल सोचना चाहिए। तो उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने जो ग्लोबल साउथ वाला काम किया था, ग्लोबल साउथ वाज ए क्लियर एंड लाउड किस्म का मैसेज टू नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, या ये जो चंद डेवलप कंट्रीज़ हैं, कि अब जो है वो दुनिया बदल गई है। और इस तरीके से एक्चुअली जो है वो इंडिया ने एक वैक्यूम फिल करने की कोशिश की, जो वैक्यूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मौजूद है, कि कोई भी जो है ताकत वो गरीब मुल्कों के लिए नहीं बोल रही थी। आप ये देखें ना कि चाइना, लोग कह रहे थे कि इज रिप्लेसिंग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑन इंटरनेशनल एरिना में जो पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन आप मुझे एक बात एक दफ़ा भी बताएं कि जब चीन ने कोई ऐसा क्वेश्चन उठाया हो जिसका ताल्लुक इस तरह के सवालात से हो कि मसलन जो ग्लोबल पॉवर्टी है, साउथ नॉर्थ के दरमियान जो डिस्पैरिटी है, और जो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसमें तो चाइना चूँकि हैंड्स इन हैंड्स विद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका